السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشرف المرسلین خاتم المعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، 2024 کے دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ سپارہ نمبر 20 ہے اور سورۃ النمل ہے۔ آیات ہیں 83 سے لے کر 93 تک۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا۔ لوگوں، اس دن کو کبھی نہ بھولنا جس دن ہم ہر امت میں سے ایک بہت بڑی تعداد کو، ایک انبوہ کثیر کو، ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی جمع کریں گے، گھیر کے لائیں گے، سمیٹ کے لائیں گے، جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے۔ یعنی قیامت کے دن اللہ ہر امت میں سے ایک بہت بڑی تعداد، فوج کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ان لوگوں کی ہم گھیر کے لائیں گے، جمع کریں گے، جو دنیا میں ہماری آیات کو جھٹلاتے رہتے تھے۔ آیات چاہے وہ قرآن کی ہوں، چاہے قدرت کی نشانیاں ہوں، ساری چیزیں، وہ آیات جو اللہ تک پہنچنے کا پتہ دیتی ہیں، اللہ کہتا ہے ہم ان کو اکٹھا کریں گے۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، پھر ان سب کو ان کے گناہوں کی نوعیت کے مطابق ٹولیوں میں بانٹ دیا جائے گا، ان کی ٹولیاں بنا دی جائیں گی۔ آیات کو جھٹلانے والے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے منکر ہیں، ملحد ہیں۔ آیات کو جھٹلانے والے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے اقراری ہیں، اقرار کرتے ہوئے، اللہ کو مانتے ہوئے شرک کرتے ہیں۔ آیات کو جھٹلانے والے وہ بھی ہیں جو اللہ کو مانتے ہوئے نبی کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، یا اللہ کو مانتے ہوئے، نبی کی نبوت کو مانتے ہوئے نبی کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ آیات کو جھٹلانے والے وہ بھی ہیں جو بظاہر اللہ کو مانتے بھی ہیں، نبی کی نبوت کو بھی مانتے ہیں، ختم نبوت کو بھی مانتے ہیں، لیکن نبیوں سے اپنے اماموں کو افضل سمجھتے ہیں۔ یعنی جو بھی بنیادی عقائد کی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ اکبر، فروعی مسائل میں اختلاف یہ نہیں ہے، وہ یہاں نہیں ہے، جو بھی کفر و اسلام کے درمیان جو حد فاصل ہے ان کو جھٹلاتا ہے، وہ تکذیب آیات کرتا ہے، ان کی ٹولیاں بنا دی جائیں گی۔ ارے یہ ملحدوں کا ٹولہ ہے، یہ مشرکوں کا ٹولہ ہے، یہ ختم نبوت کے منکرین کا ٹولہ ہے، یہ اپنے اماموں کو نبیوں سے افضل قرار دینے والوں کا ٹولہ ہے۔ ارے یہ اللہ کے نبی کی تیار کردہ جماعت صحابہ کو برا بلا کہنے والوں کا ٹولہ ہے۔ ان کے ٹولیاں بنا دی جائیں گی، پھر ٹولیاں بنا کے ان کو روکا جائے گا۔ یوزعون کے اندر دونوں مفہوم ہیں۔ یوزعون کا ایک مطلب ہے روک کے رکھا جائے گا، ایک ہے ٹولیاں بنا دیا جائے گا۔ دونوں جمع ہو سکتی ہیں، ایک ثلاثی مجرد سے، ایک مزید سے۔ لا الہ الا اللہ۔ بعض باتیں اچانک میں اپنی فطرت سے مجبور ہو کے گرامر کی کوئی نہ کوئی بات کر دیتا ہوں، عوام الناس کو سمجھنا آئے تو کوئی اس کی پرواہ نہ کیجیے گا۔ عوامی سطح پر میں اپنی بساط کے مطابق پوری بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہرحال ان کی ٹولیاں بھی بنا دی جائیں گی اور انہیں روک کے رکھا جائے گا۔ ذرا اپنے تخیل کو قوت دیں۔ قیامت برپا ہوگی، لوگ جہاں جہاں پڑے ہوں گے، قبروں میں، ہمالیہ کے اندر راکھ پہ، سمندر میں، گٹروں میں، جہاں جہاں پڑے ہوں گے اور جس شکل میں پڑے ہوں گے، اللہ ان کو زندہ کریں گے۔ ان کو پہلے گھیر کے سمیٹ کے لایا جائے گا میدان حشر میں پہنچنے سے پہلے۔ جب گھیر کے سمیٹ کے لایا جائے گا تو ایک جگہ ان کو روکا جائے گا، سمیٹتے اکٹھے کریں گے، پھر ان سب کو ملا کے میدان حشر میں پیش کیا جائے گا۔ یہ ہے، اگر آپ تخیل کو قوت دیں، ان آیات کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو یہ بات کر دی، ذالکم مما علمنی ربی، کہ یہ پہلے ان کو گھیر کے لایا جائے گا، پھر روکا جائے گا، اور پھر ان کو سب کو ملا کے میدان حشر میں خدائی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ حتی اذا جاؤ، جب یہ سب کے سب خدائی عدالت میں حاضر ہوں گے،
پھر اللہ ان سے کہے گا اکذبتم بآیاتی حتی اذا جاؤ قال اکذبتم بآیاتی، ارے تم ہی وہ لوگ ہو جو تم دنیا میں میری آیات کو جھٹلاتے رہے، وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، اور کوئی میری آیات کا تم نے کوئی علمی احاطہ بھی نہیں کیا تھا، یعنی جو تم نے تکذیب کی کوئی اسی علمی بنیاد پہ نہیں کی ہے، تم ہی وہ لوگ تھے، علمی بنیاد نہ ہوتے ہوئے تم نے میری آیات کو جھٹلایا۔ اس استفہام سوال کے اندر ڈانٹ ہے، زجر ہے، اور یہ استفہام تقریری ہے، تم ہی وہ لوگ ہو جو یہ تکذیب کا کام کرتے رہے، وگرنہ تم نے یہ نہیں کیا تو بتاؤ کیا کرتے رہے ہو، اما ذا کنتم تعملون، کیا کرتے رہے ہو؟ مطلب کیا ہوا؟ تم نے میری آیات کی تکذیب کے علاوہ دنیا میں کوئی کام تم نے کیا ہی نہیں ہے۔ ان آیات پہ آپ اگر تفسیر کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، جو میں تفاسیر کو دیکھ کے اپنا شہد پیش کر سکتا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھائی بات۔ اللہ اکبر۔ ام سے ما قبل کی تردید ہوتی نا، ام ماذا کنتم تعملون، اگر تم نے یہ آیات کی تکذیب نہیں کی تو پھر بتاؤ تم نے کیا کیا، اس کے علاوہ کیا کیا ہے؟ مطلب اللہ کا کیا ہے؟ تم نے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، تمہاری پوری زندگی قولی طور پر، عملی طور پر، تبلیغی طور پر، ہر لحاظ سے ایسی رہی کہ تم نے ہم وقت میری آیات کو جھٹلایا بھی ہے اور لوگوں کو جھٹلانے پر تم مجبور بھی کرتے رہے ہو۔ تمہاری پوری زندگی کی چال بازیاں یہی تھیں، وہ وہی ہے جو بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ الم یروا انا جعلنا اللیل، ہاں ووقع القول علیہم، پھر اللہ کا حکم عذاب ان پہ ٹوٹ پڑے گا، بما ظلموا، ان کے اس ظلم کی وجہ سے، ان کے اس کفر اور شرک کی وجہ سے، ان کی تکذیب آیات کی وجہ سے، فہم لا ینطقون، یہ اللہ کی بات کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ جب اللہ کہیں گے تم ہی تھے، تم نے ہی میری آیات کو جھٹلایا، یہ کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، بول نہیں سکیں گے، کوئی عذر معذرت پیش نہیں کر سکیں گے۔ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کیا لوگ یہ غور نہیں کرتے کہ ہم ہی تو ہیں، کہ ہم نے رات بنائی جس میں یہ لوگ سکون حاصل کرتے ہیں، والنہار، اور ہم نے دن کو بنایا بینائی بخشنے والا، تاکہ اس دن کے اندر اس کی روشنی میں اپنے سارے دینی دنیاوی کام کریں۔ رات اندھیری والی بنائی، سکون، دن بینائی بخشنے والا بنایا۔ اللہ اکبر۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس رات کو بنانے میں اور دن کو بنانے میں ہماری قدرت کے نشان ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا قدرت کے نشان ہے، تھوڑا سا آپ دیکھ لیں۔ یہ ہر وقت بندہ اپنی زندگی میں ہر وقت یا دن میں ہوتا ہے یا رات میں ہوتا ہے، تو دن رات کا تو سرکل چلتا رہتا ہے، تو بندہ صرف دن رات کے سرکل پہ غور کرے تو وہ خدا کی ذات پہ اور اس کی توحید پہ ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ ذات جو رات کو عارضی موت دیتی ہے، صبح اس موت کو ختم کر کے زندگی سے ہمکنار کر دیتی ہے، وہ ذات جو زندگی سے ہمکنار کرتی ہے پھر نیند میں موت سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو ذات دن رات زندگی موت کا سرکل چلاتی رہتی ہے، سوتے ہیں موت، جاگتے ہیں زندگی، تو وہ ذات تمہیں دوبارہ زندگی عطا نہیں کر سکتی۔ یہ وہی سوچے گا جو ایمان لانا چاہتا ہے، جو متلاشی حق ہے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اس دن کو کبھی نہ بھولنا جس دن سور پھونکا جائے گا۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ساری کی ساری مخلوقات گھبرا اٹھیں گی، بے ہوش ہو جائیں گی۔ البتہ اس گھبراہٹ سے، اس بے ہوشی سے وہی بچے گا جس کے بارے میں اللہ چاہے کہ یہ بے ہوش نہیں ہوگا۔ کون بچیں گے؟ متعدد آراء ہیں، بہترین رائے وہی ہے، بات وہی ہے جو آگے خود ہی بات آ رہی ہے اگلی آیات میں، آیت نمبر 99 میں، کہ اس دن کی گھبراہٹ سے ایمان والے محفوظ ہوں گے۔ اللہ ہمارے ایمان کے اندر وہ کمال پیدا کرے
کہ اس گھبراہٹ کا ہم پر کوئی اثر نہ ہو۔ اللہ اکبر، الا من شاء اللہ وکل اتوہ داخرین، سب کے سب اللہ کے حضور حساب کتاب کے لیے، اللہ اکبر، جواب دہی کے لیے عاجزی سے حاضر ہوں گے۔ وکل اتوہ داخرین، اللہ اکبر۔ وتری الجبال تحسبها جامدہ، اب خیر یہاں ایک بات رہ گئی، میں بتا ہی دوں، یہ جو سور پھونکا جائے گا، یہ سور کتنے پھونکے جائیں گے؟ 2 کی تعداد بھی ہے اور یہ تعداد 4 تک بھی گئی ہے، اہل علم و عمل کا اس میں اختلاف ہے۔ اختصار کے ساتھ بتا دیتا ہوں، ایک سور جب پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے۔ دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب پہ موت طاری ہو جائے گی۔ تیسرا سور پھونکا جائے گا، قبروں سے نکل کے دوبارہ لوگ زندہ ہوں گے۔ اور ایک چوتھے سور کی بھی بات کی گئی، پھونکا جائے گا تو میدان حشر کی طرف دوڑ لگا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تعداد علماء کے درمیان اختلاف ہے، 2 سے 4 تک بات چلی جاتی ہے۔ خیر، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، ارے یہ پہاڑ آج یہ تمہیں جامد نظر آتے ہیں، تم انہیں بڑے اٹل دیکھتے ہو، جمے ہوئے ہیں، یہ قیامت کے دن میں ایسے چلیں گے جیسے بادل چلتے ہیں، فضا میں تیریں گے۔ ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر، یہی پہاڑ قیامت کے دن فضا میں تیریں گے، تیرتے ہوئے بھی ایسے لگیں گے کہ جیسے جامد ہیں، تیریں گے لیکن تیرنا بھی ایسا ہوگا جیسے کہ جامد ہے۔ یہ صرف اللہ کا کمال ہے، اللہ اکبر۔ لیکن یہ تفسیر میرے دل کو زیادہ نہیں لگتی، بہرحال واللہ اعلم۔ وہی تمر مر السحاب صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے جو چیز بھی بنائی بڑی خوب اور پختہ بنائی۔ انہ خبیر بما تفعلون، تم جو کچھ کرتے ہو وہ باخبر ہے، اس کے مطابق تمہیں بدلہ دے گا۔ من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا، جو نیکی لے کر آئے گا اس دن اسے اس نیکی سے بہتر اس کو بدلہ ملے گا۔ اللہ اکبر، ان نیکیوں سے بہتر اسے بدلہ ملے گا۔ اور وہ جو نیکی لے کر آئے گا اس دن کی گھبراہٹ سے ایسے لوگ نیکیوں والے امن میں ہوں گے۔ ومن جاء بالسیئہ، جو برائی لے کر حاضر ہوگا تو برائیوں والوں کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون، پھر دوزخ کے فرشتے کہیں گے کہ کوئی تم پہ ظلم نہیں ہو رہا، جو کرتے تھے اسی کے تو تمہیں بدلہ مل رہا ہے۔ انما امرت، اللہ اکبر، میرے نبی آپ ان کفار سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ ان اعبد رب هذه البلدہ، میں اس شہر مکہ کے پروردگار کی عبادت میں، اطاعت میں لگا رہوں۔ اللہ اکبر، الذی حرمہا، وہ پروردگار جس نے اس شہر مکہ کو حرمت اور تقدس بخشا، حرمت بخشی، اور ایسی حرمت بخشی کہ اللہ اکبر کہ اس میں جدال بھی، قتال بھی، شکار بھی، کانٹا توڑنا تک بھی حرام ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے فرمانبرداروں میں سے رہوں، فرمانبردار بن کے رہوں، پوری زندگی سر تسلیم خم کیے رکھوں۔ یہی تو بندے مومن کی شان ہے۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ قرآن کی تلاوت خود بذات خود ایک مقصود ہے، کسی بارے میں بات آئے گی۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا جی نا، صرف سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ اچھی بات ہے، سمجھ کے پڑھنا چاہیے، لیکن جو بغیر سمجھے بھی پڑھے تو یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے، پھر بھی نور اترتا ہے۔ بغیر سمجھ کے پڑھیں گے نور اترے گا، سمجھ کے پڑھیں گے مزید نور اترے گا، نور نور سے ملے گا، راہ کھل جائے گی۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو شخص ہدایت لیتا ہے، ہدایت پر آتا ہے تو وہ اپنے لیے آتا ہے، اللہ پر کوئی احسان نہیں دھرتا، نہ دھر سکتا۔ اور جو گمراہ ہوتا ہے اس کا وبال، نقصان بھی اسی کے اوپر ہے۔ اور میرے نبی آپ کہہ دیں میں تو ڈرانے والوں میں سے ہوں، میرا منصب ڈرانا ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دیجئے الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کی۔ ساری کا تو لفظ مجھے کہتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے، خیر ٹھیک ہے، تعریف ہی اللہ کو جچتی ہے، بس
مخلوق کی تعریف تو اللہ کی وجہ سے، تو حقیقی تعریف تو صرف اللہ کی ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ وہ کون سی تعریف؟ جو صرف اللہ کو جچتی ہے۔ تعریف تو میری اور آپ کی بھی ہوتی ہے۔ یہاں تعریف وہ صفات ہیں جو اللہ کی ہیں۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ رب العالمین ہے، اللہ رحمت للعالمین ہے۔ رحمت للعالمین، نبی بھی رحمت للعالمین، سب سے بڑے رحمت للعالمین رحمان کی وجہ سے ہیں۔ اللہ مدبر ہیں، پورے کائنات کی تدبیر اللہ کے پاس ہے۔ عزت دینے والا اللہ، ذلت دینے والا اللہ، تخت سلطنت پر بٹھانے والا اللہ، تخت دار پہ چڑھانے والا اللہ، بگاڑنے والا اللہ، بنانے والا اللہ، سنوارنے والا اللہ، دینے والا اللہ، دے کے چھین لینے والا اللہ، نہ پتولا دینے والا اللہ، بے حساب دینے والا اللہ، اور دینے پہ آ جائے فقیر کو درجن درجن بیٹے دینے والا اللہ، نہ دینے پہ آ جائے اپنے معزز ترین نبی کو بھی بڑھاپے تک ترسا کے رکھے، نہ دے، نہ بیٹا دے، نہ بیٹی دے، اور پھر بڑھاپے پہ دینے پہ آ جائے بانجھ پن بھی ٹھیک کر دے، اولاد بھی دے دے، اولاد بھی نبی بنا دے، اسحاق دے دے، اسماعیل دے دے، بڑھاپے میں دے دے۔ الحمدللہ، یہ تعریف اللہ کو جچتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام، پوری جمہوریت قوم ان کی غرق ہو گئی، بچانے والا نوح کو اور ایمان والوں کو اللہ۔ اسی طرح قوم عاد، ہود علیہ السلام کو بچانے والا اللہ۔ قوم سمود، صالح علیہ السلام کو ان کی قوم سے بچانے والا اللہ۔ یوسف علیہ السلام، بھائیوں کے مکر سے اور کیا کہتے ہیں بچانے والا اللہ۔ اور اسی طرح ان کی پرورش وقت کے وائٹ ہاؤس میں، فرعون میں کرنے والا اللہ۔ کیا بات! وَقُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، وہ اللہ تو تمہیں ہمیشہ اپنے نشانات قدرت دکھاتا رہتا ہے، دکھاتا رہے گا۔ وہ اللہ تمہیں اپنی پہلے بھی دکھاتا رہا اور اب بھی دکھاتا رہے گا، تاکہ تم ان آیات کو پہچان جاؤ کہ خدا کی آیات ہیں، خدا کی تک پہنچنے کا پتہ دیتی ہیں، تو تم خدا تک پہنچ جاؤ۔ لیکن اب یہ تمہارا پہنچنا، یہ تمہارے اپنے اختیار میں ہے۔ پہنچو گے تو جو جیسے گزر چکا ہے پیچھے، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اپنا فائدہ کرو گے۔ نہیں پہنچو گے تو وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اپنا نقصان کرو گے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ کرتے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا